ایون کہ ہمارے جو مین کینڈیڈیٹس ہیں یا کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک خفیہ مقام سمجھیں یا ایک پبلک کے سامنے اس وقت نہیں رکھا ہوا، اس لیے کہ اگر وہ نکلتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو پکڑ لیا جاتا ہے یا پھر پریس کانفرنسز ہو جاتی ہیں یا کچھ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی جو مین لیڈرشپ ہے ان کو رسک میں لائے ہوئے بغیر ہم یہیں سے بیٹھ کر اوورسیز، چاہے وہ یو کے ہو، یورپ ہو، مڈل ایسٹ ہو، کینیڈا، امریکہ ہو یا کہیں پر بھی، تو ہم اس کے لیے یہاں سے بیٹھ کر کیا کوئی اس طرح کا کمبائنڈ ایفرٹ کر سکتے ہیں، سب جتنے چیپٹرز ہیں مل کر جو ہے وہ کمپین بھی یہاں سے رن کریں، ان کے لیے فائنینشلی سپورٹ بھی کر سکیں، ان کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی کر سکیں. تو اس کے بارے میں کوئی تجاویز آپ کے دماغ میں ہو، کسی کے بھی دماغ میں ہو، تو وہ ذرا پلیز اس کے اوپر بات. یس عبدالسلام بھائی، ویری گڈ. فدا بھائی دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم. اچھا تو جس طرح عبدالسلام بھائی آپ نے بات کی میری جان، تو سب سے پہلے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے یا کہ نہیں، لیکن الحمدللہ سب سے پہلے میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے فہیم ملک کی قیادت میں ایک ٹک ٹاک ٹیم نے کمپین چلائی اور ہم وال اسٹیکرنگ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں. تو وہ صرف اور صرف وہ ٹیم ٹک ٹاک کی جانب سے ایک کمپین چلائی گئی ہے جسے فہیم ملک صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اور تقریباً لاکھوں روپے کا وہ کیا کہتے ہیں کہ پروجیکٹ ہے جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے الحمدللہ، اور بڑی زور و شور اور آب و تاب سے چل رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، جس طرح آپ نے کہا اور آپ کے اور میرے سامنے ہے کہ یہ ایک ورچوئل جلسے جو ہو رہے ہیں، جس طرح کہ دیکھا گیا پیچھے ایک ورچوئل جلسہ، آن لائن جلسہ تھا جس کا انعقاد عمر ایوب نے کیا. بڑا زبردست ایک آئیڈیا تھا، اور اس آئیڈیا نے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ارباب اختیار اور طاقتوروں کی نیندیں اڑا کر رکھ دی. تو یہ بھی ایک سسٹم بڑا زبردست ہے. اور دوسرا، کمپین چلانا یا ورکر کنونشن کرنا یا اس طرح. تو اگر ہم چاہیں تو ہم ڈور ٹو ڈور اگر کمپین نہیں چلا سکتے تو واٹس ایپ کمپین ہے، اس کے بعد فیس بک کمپین ہے، ٹک ٹاک کمپین ہے، ٹویٹر کمپین ہے. ہر بندے کے پاس اس کا موبائل فون ہے جو اس کے ہاتھ میں موجود ہے. اس میں کافی ساری ایک بہت بڑی فون بک ہے جس میں وہ کافی ساری اس کے اندر ورسز کال اماؤنٹ آف نمبرز بھی اس کے پاس لکھے ہوئے ہیں. اور میرے ایک ناقص علم کے مطابق ہر بندہ اپنے حلقہ احباب یا پاکستان میں کسی نہ کسی سے تو بات کرتا ہی ہے. اسی طرح جس طرح فہیم ملک نے ایک آئیڈیا دیا تھا کہ واٹس ایپ چینلز، اور اس طرح اگر ہم چینلز وغیرہ بنائیں یا اس طرح کریں، تو اس کو مزید اگر آگے لے کر ہم چلیں تو واٹس ایپ کے اوپر ہم ایک میسج ڈاؤن لوڈ کر دیں اور اس کو سینڈ کر دیں اپنے گروپس میں کہ یہ بندہ ہے یا یہ جو بھی کام ہم نے کرنا ہو. واٹس ایپ کمپین ہو جائے، سوشل میڈیا فیس بک کمپین ہو جائے، گروپس بنا لیں اپنے اپنے علاقے کے. لائک میں اور آپ ہیں وہ قاضی احمد اکبر اور میجر طاہر صادق کے، اور ان حلقوں میں ہم آتے ہیں. تو وہاں کے حلقے کے جس طرح آپ اپنے جو لوکل بندے ہیں ان کا نمبر لے لیں، پھر وہ آگے گروپس بنا لیں. تو یہ بھی ایک زبردست آئیڈیا ہے. پھر فیس بک، علاقے کے لوگ اور دیہات یا اہل محلہ گاؤں، اس کے کافی لوگ ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں اور فیس بک فرینڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور پھر وہ آگے ان کے فرینڈز بھی ہمارے ساتھ فرینڈ لسٹ میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا زبردست طریقہ ہے اپنی کمپین چلانے کا. تو اس طرح کے اقدامات کریں تو زبردست رہے گا. مین فوکس ہم نے کیا کرنا ہے، 8 فروری کے اوپر کرنا ہے، اپنی کینڈیڈیٹس کے اوپر کرنا ہے، امیدواروں کے اوپر کرنا ہے کہ امیدوار کیا کر رہے ہیں. ان کی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کو اگر ہم سوشل میڈیا یعنی کہ فیس بک، ٹک ٹاک پر اور واٹس ایپ گروپس کے اندر اگر سینڈ کرتے جائیں حلقہ احباب میں،
اور آگے مزید ان سے کہیں کہ شیئر کرتے جائیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو وی نیڈ اینی کائنڈ آف ورکر کنونشنز اور جلسہ اور جلوسز اینڈ دیز کائنڈ آف تھنگس، کیونکہ یہ ایک زبردست کمپین ہوگی جو چلتی جائے گی. اسی دوران اگر ہمیں ورکر کنونشنز، جلوسوں کی اجازت مل جائے تو یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ پوزیٹیو سائن ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر الیکشن کی وہ کیا کہتے ہیں کہ کمپینز جب شیڈیول اناؤنس ہو جائے تو اس کے بعد ہر پارٹی ایک خود مختاری کے ساتھ جا کر اپنے جلد سے جلوس کر سکتی ہے. لیکن پاکستان وہ پسماندہ ترین ملک ہے جہاں پر ہمیں آج تک صرف پاکستان تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت نہیں، کیونکہ وہاں پر نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ عدالتیں ہیں. جو بھی ہے وہ بکا ہوا ہے، اور جو خریدار ہیں وہ اپنی مرضی کی خالد بھائی اچھا نہیں، اصل میں جو عبدالسلام بھائی نے کہا کہ پارٹی سوچ رہی ہے کہ جو بھی بیس کیمپ ہے وہ فورن کنٹریز میں لگیں تاکہ ہم سب لوگوں کے رشتہ دار ہیں. تو آپ نے تقریباً ساری بات ہی بتا دی. تو یہ ایک طرح سے ایک لائن آف ایکشن ہے. اوبیسلی مڈل ایسٹ میں بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، میں عبدالسلام بھائی فدا بھائی کو لانے سے پہلے جو ہمارا ڈیکورم ہے ہم اوپر سے لیتے ہیں، سب لوگوں کو لے کے آتے ہیں، تو میں صرف اوپر سے شروع کرتا ہوں کہ یہ پکی بات ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں جو سلیکون ویلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، شہری ان کا نام ہے. بڑی دیر سے وہ ایک کام کر رہے تھے اور نیکسٹ ویک وہ انہوں نے ایپ تیار کر لیا ہے. بہت ہی بریلینٹ ایپ ہے جو اسی منٹس وہ ہم نے بالکل ابھی تک وہ ایک طرح سے ہمارا سیکرٹ ویپن ہے. تو میں نیکسٹ ویک میں وہ ڈیمو دینے آئیں گے، تو ان کو اسٹریم یارڈ پہ بیٹھ کے آپ بھی آئیے گا، کیونکہ اگر آپ کی اویلیبلٹی ہے تو الیکشن بھی نزدیک آ رہے ہیں تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو وہ ان قریب ڈیمو دینے والے ہیں، اور وہ ہمارے پاس کچھ بہت ایسے لڑکے ہیں جو آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں اس طرح کی فیلڈ میں ہیں، وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے. تو انشاءاللہ 7-8 لوگوں میں وہ ڈیمو دیا جائے گا. خالد بھائی اس چیز کا آپ کو نہیں پتہ، میں بتا رہا ہوں کہ ایک اس طرح کی ڈیولپمنٹ بھی ہے. انشاءاللہ ودن 6 days وہ ریڈی ہوگا. تو ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، تو وہ ڈیمو بھی ہوگی. تو اس میں آپ سب لوگوں کو میں شامل بھی کروں گا تاکہ جو ٹیکنیکل مائنڈ لوگ ہیں، مجھے پتہ عبدالسلام بھائی کی فیلڈ یہی ہے، تو وہ زیادہ بیٹر طریقے سے اسے انالائز کر سکتے ہیں. وہ بڑا زبردست سافٹ ویئر ہے. تو میں چاہوں گا کہ فدا بھائی آپ کیونکہ اوپر سے ہی شروع کر لیتے ہیں. فدا بھائی آپ نے سارا کویسچن سن لیا تھا؟ جی تھوڑا سا سونا ہے بھائی، کیونکہ ابھی بھی آیا ہوں. ٹھیک ہے، فدا بھائی میٹ کر لیں. خالد محمود بھائی کنکلوڈ کر لو اور فدا بھائی کو کویسچن بھی بتا دو، تو ادھر پھر میں نیچے آ جاؤں گا. جی خالد بھائی. جی میں نے فہیم بھائی ختم کر لیا تھا. جی اچھا ٹھیک. اچھا خالد محمود بھائی، بات یہ ہوئی ہے کوئک کہ اگر جو سیکنڈ تھرڈ لیئر اگر پہلے لوگوں کو یہ آگے نہیں جانے دیتے، الیکشن کمیشن ان کو اسکروٹنائز کرتا ہے، تو اس صورت میں جو ہماری نامینیشن 3 4 5 ہیں ان میں سے اب جو بھی آگے آئے، تو ایسا بندہ سامنے آئے جو شاید اتنا امیر آدمی بھی نہ ہو الیکشن لڑ، تو اس کو سپورٹ کرنا. اور اس کے بعد ہم یہاں سے بیٹھ کے اگر بیس کیمپ سب لوگوں کا اپنے علاقوں کے حساب سے، جیسے یو کے میں بیس کیمپ لگ سکتا ہے اٹک کے علاقے کا، پختونوں کے علاقے کا، پنجاب کے کئی علاقوں کا، جو یو کے میں لگ سکتا ہے، جس کے اوپر پارٹی سوچ بھی رہی ہے کہ اگر ہمارے پاس، کیونکہ آج کل ٹیکنالوجیز ایسی ہیں تو وہ آگے اس کے لیے کام ورک بھی ہوا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ گڈ آئیڈیا. اور اگر کینڈیڈیٹ تیسری چوتھی لیئر کا آتا ہے تو میں نے تو یہی سوچا کہ ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. جی فدا بھائی اس پر اپنا پوائنٹ بھی دے دیں.
अस्सलाम वालेकुम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले 2024 मुबारक भी हो, और हमारे टैगरों ने इस तरह वेलकम करना है जैसे 2023 को वेलकम किया था, तीरों के साथ। और दूसरी बात कि जैसे मलक साहब आपने बताया ना, ये बिल्कुल अच्छी सोच भी है और अच्छी तारीख भी है। और परसों जो जलसा हुआ है उसमें जब का मैं अब्रॉड में आया हूँ इस तरह की कोई सोच पैदा नहीं हुई। तो वो साबी भाई ने बताया था कि जितने भी अपना फॉरनर है ना, वो कम से कम 15-15, 20-20 लोग जो है ना अपनी अपनी एम्बेसियों के सामने एहतजाज करें कि इनको प्रेशर इस तरह प्रेशर में डाला जाए। दूसरी बात कि प्लानिंग बननी चाहिए नेक्स्ट के लिए। जो कुछ हो रहा है आप लोगों के सामने है, और फिर भी हमको नहीं हारना चाहिए। मेरा तो ईमान, हमारा तो अकीदा ही अपना, हम तो मुकम्मल ही अपने ईमान के साथ होते हैं। छोटी मोटी मुश्किलातें आती रहती है। जब कागजात नामजद हो रहे थे, यकीन कर लो हर इंसान परेशान था, ये कैसे क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। और PTI सबसे बड़ी पार्टी थी जिसके सबसे ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हुए, इतने जुल्म के साथ भी। ये इस तरह का माहौल बन चुका है कि PTI बाहर निकलती है तो पुलिस पकड़ लेती है, जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो अवाम पकड़ लेती है। यानी कि वट्टे सट्टे का काम जारी है और इसी तरह रहेगा। दूसरी बात ये है कि ये बहुत अच्छी सोच है कि हमको जो है ना अपने अपने इलाके, अपने अपने हलके की नुमाइंदगी करनी चाहिए, शऊर पैदा करना चाहिए। सबके पास टच मोबाइल भी नहीं है। कोई आज के दौर में भी नोकिया 1200, नोकिया 3310 यूज़ अभी भी कर रहा है, और कर रहे हैं। तो हत्ता तक हमारे राइवंड वाले भी वही 3310 पर ही आए कॉल कर सुनकर रिसीव कर। तो हमें ये शऊर, सबसे अच्छी कंपेन यही है कि अपने, जब पाकिस्तान में बहुत अच्छा कल्चर है कि हमारा बंगालियों वाला कल्चर नहीं है, हमारा तो जो ज़बरदस्त कल्चर के शाम को डिनर टाइम हम सब मिलकर बैठकर खाना खाते हैं। 4 अफराद हूँ, घर के 6 अफराद हूँ, डिस्कस उस खाने में लाजमी हो। सबसे अच्छा नेटवर्क औरतों का होता है, क्योंकि औरतें दूसरों के घरों में आती जाती है, मतलब कि औरतों के साथ औरतों की रिलेशन होती है। सबसे अच्छा तरीका ये है। और दूसरी बात, जो हम लोग हैं, हम रेस्टोरेंट में बैठते हैं, हमें यही टॉपिक छेड़ना चाहिए। आप लोग रेस्टोरेंट में चाय कॉफ़ी पीने जाते हैं, उधर भी पाकिस्तानी बैठे होते हैं, अपना कप उठाकर उनके टेबल पर बैठकर यही बात स्टार्ट कर लो। जी ओके, बहुत शुक्रिया फिदा भाई, आपका मैसेज आ गया। एक आपने ज्यादती कर दी बंगालियों पे, हालांकि वो हमारे से 15% बड़ी इकॉनमी वाले हैं। ये आपका नो ज्यादती नहीं की, मैंने कल्चर की बात की मैंने, क्योंकि जो लोग खाना पसंद करते हैं। हाँ, ठीक, कोई नहीं, ठीक है। वो मैंने वैसे थोड़ा सा उसको ह्यूमर देने की कोशिश की। वाजिब भाई, आपने सारी गुफ्तगू सुन ली, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? और ये जो बात हम कर रहे हैं, इस पर एक्स्ट्रा कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं तो ओवर टू यू। बड़ी बाजी, बड़ी बाजी, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। बात सुन रही हैं आप लोगों को। मैं तो ऐसे ऊपर खींच लेते हैं, मैं नीचे बैठ के सुन के डबल टैप करती हूँ। मुझे नीचे चुप करके सुनने दे। नहीं बाजी, आप आ गए तो अब आपको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, मैं सुन रही हूँ सबको, माशाल्लाह से सब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। और ये भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, वहाँ कोई और पाकिस्तानी बैठा हो तो जाके टॉपिक छेड़ ले। वेरी नाइस। मैं तो गोरों से ये टॉपिक छेड़ के बैठती हूँ अपनी जॉब पे। अल्लाह करे कि वो गोरे वोट भी डाल रखे। नहीं, मैं तो उनको साफ कहती हूँ कि तुम लोगों इधर इन्होंने किया है हमारे साथ। मैं तो साफ साफ बोलती हूँ। और आपको एक बात बताऊं, यहाँ जो गोरे हैं ना, उनका भी यही है। वो कहते हैं ये गलत कर रही है हमारी गवर्नमेंट, बहुत गलत है। अब जाके इन लोगों को भी होश आया। खान साहब की वजह से पाकिस्तान को ही नहीं होश आया, माशाल्लाह से अमेरिका में भी बहुत लोगों को होश आया। लोगों को पता लगा कि इन्होंने क्या क्या गलत किया दूसरे मुल्कों के साथ, कैसे तबाह किया इन्होंने दूसरे मुल्कों को। तो मैं यही कहूंगी। और मैं आप लोगों को सुन रही हूँ, आप लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं, इसलिए मैं चुप करके सुनने को तरजीह देती हूँ। जी बहुत शुक्रिया।
राजा खान भाई मैं साहब, फिदा भाई only फिदा 1 भाई minute, नहीं सिस्टर की बात पर मैं बीच में नहीं बात कर रहा हूँ, सिस्टर गोरों की बात। मैं फिर वो जहाना जज्बात वो मचल जाते हैं। हमारी जंग गोरों से ज़्यादा सख्त है, क्योंकि गोरे बगैरत नहीं थे। जब बरसगीर में मुकामी लोग गोरों का कत्ल करते थे तो 25 साल सज़ा होती थी। जब कोई गोरा मुकामी लोगों को कत्ल करता था तो 5 साल सज़ा होती थी। हमारी आर्मी 2 साल से हमको मार रही है, कोई केस नहीं हो रहा है उन पर। शुक्रिया। अच्छा फिदा भाई, आपने डेकोरम का ख्याल रखना, आप पुराने हैं तो आपने बीच में जंप नहीं करने। राजा खान भाई, जैसे बड़ी बाजी ने कहा सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, जी सवाल आपकी तरफ आ गया राजा खान। जी थैंक यू सर। मैं तो थोड़ी इंग्लिश में बात करूंगा। ये फिदा भाई हमारा अच्छा है, ये ज़्यादा वो कहते हैं ना देसी टाइप है। मैं थोड़ा सा रेडिकल, ये जो है ना बेस कैंप का कॉन्सेप्ट, ये तो बहुत अच्छा है। और दूसरी जो बात है टेक्नोलॉजी, ये भी एक एज होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रेशर ग्रुप तो है नहीं, ना चैरिटी हैं। मैं तो बार बार वापस आता हूँ, क्योंकि खान साहब के कहते हैं ना पॉलिटिकल रोमांस और ये वो, तो ये है ना, ये पॉलिटिकल कॉन्शियस पीटीआई के अंदर है, तो फंड रेजिंग भी करनी चाहिए। और जो ये वो जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं अयूब खान, उमर अयूब, ये बिल्कुल अच्छी बात। आप तो माशाल्लाह पॉलिटिकल एनिमल है ना फ़हीम साहब, तो मेरे बड़े भाई भी हैं। तो ये जो है ना बेस कैंप या सेंटर, ये बनना चाहिए। बेनज़ीर के वक्त भी ऐसा हुआ था, पीपल पार्टी जब बची, तो हमें भी बचना चाहिए। और ये फिदा भाई ये थोड़ी सी तनकीद कर जाते हैं ज़्यादा। ये जो टॉप लेयर है मिलिट्री का, वो है प्रॉब्लम। जो बेचारे सोल्जर हैं वो तो नहीं। मैं बेशक लेफ्ट विंग हूँ, पर हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, कश्मीर इशू, ये वो जो सोल्जर है, जो सिपाही है, वो तो हिफाजत कर रहा है हमारे देश के। उसको तो कहते हैं ना खराज तस्लीम पेश करनी चाहिए, प्रेज करना चाहिए उसके बारे में। अच्छा कहते हैं ना, अच्छी सोच रखनी चाहिए। तो मैं बेशक लेफ्ट से हूँ, ज़्यादा रेडिकल भी हूँ, पर जो मिलिट्री है वो उसको कहते हैं ना डिफेंड भी करना चाहिए। जो लोअर लेवल की मिलिट्री है, जो सोल्जर है, फुट सोल्जर है सो कॉल्ड। तो ये जो दूसरी बात है फंड रेजिंग और टेक्नोलॉजी बिल्कुल इस्तेमाल करनी चाहिए। क्योंकि मैं कभी कभार ऐसा सोचता हूँ, पीटीआई वह जमात है, जैसे आपको तो मालूम ही होगा ना यूरोपियन हिस्ट्री में, जैसे जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो पता डोमिनेंट पार्टी है कल्चरली और सोशली, वो भी सेंटर लेफ्ट है। पीटीआई भी उस तरह पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी और अजीम जमात है। तो ये मुश्किलें आर्जी हैं, टेम्परेरी, इट्स ओनली टेम्परेरी थिंग, सो डोंट वरी टू मच। कहते हैं ना डिटर्मिनेशन एंड यूनिटी इज़ द बेसिस ऑफ सक्सेस। थैंक यू सर। अच्छा राजा भाई, जब भी आते हैं पहले ये डिक्लेयर करते हैं कि मैं लेफ्टिस्ट हूँ। एक बार दस देता है, दोबारा की जरूरत नहीं। अच्छा देखें जी, लाला नाजतुल्ला आपको भी वेलकम हो गया। अब्दुल सॉरी ब्रदर, तो सानी नानके बदे कश्मीर तो सर राइट विंग हो गयो। राजा भाई, मैं इस ब्रोड का 12वां खिलाड़ी हूँ। जब भी कोई इंसान सिक्स मारता मैं गेंद पकड़ कर उसको देता हूँ। पहली बात ये है कि हमारे घर जुड़ते बादरी का निशान पड़ा हुआ है। 10 में से 8 आदमी हमारे आर्मी के हैं। और मैं सर ये मेरे को फौज के ऊपर तनकीद नहीं है, हम तो अपने चीफ के ऊपर तनकीद है, हम तो अपने आर्मी चीफ के। अगर यही बात है ना तनकीद वाली बात, मुझको यही बता दिया जाए। राशिद मनास, राशिद मनास जो अपना राइट पर थे, या उसका जो सीनियर था जिसने हुक्म दिया था वो राइट पर थे। राजा भाई, फिदा भाई, दोनों प्लीज यार। आप फ़हीम साहब इसको बताएं ना यार, वो जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा था। मेरी बात ये ज्यादा ही चला राजा। अब इलेक्शन में हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप तो फ़हीम साहब समझते हैं ना। राजा भाई, कोई ऐसी बात नहीं। फिदा ने थोड़ी सी मजा में बात की है, कोई मसला नहीं। बिल्कुल पता वो ठीक है, जर्नल की करे पर आज इलेक्शन टाइम है ना, सो हम लेफ्ट बाय ठीक से ये ठीक वी मस्ट बिड आवर टाइम। अच्छा एक मिनट आ जाए। अच्छा तो अभी लाला अनायतुल्लाह को वेलकम हो गया। लाला अनायतुल्लाह, आज अब्दुल सलाम भाई, आज अटक और स्वाबी छाया हुआ है। बू हमदान भाई, आपने सारा सवाल सुन लिया, तो आप बात करें, फिर मैं ऊपर से, बल्कि लाला को
एक दूसरे से जानते हैं एक दूसरे को। जी भूमदान भाई, आपने सारी गुफ्तगू सुन ली। जी माशाल्लाह से बहुत अच्छा पॉइंट रखा। सर मेरे एक जो मैं काफ़ी टाइम से एक मेरी ख्वाहिश थी, उस पर अब्दुलसलाम भाई ने बिल्कुल बात कर दी। बिल्कुल बनने चाहिए बेसिस, बिल्कुल हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। जैसे फ़हीम भाई, माशाल्लाह फ़हीम भाई काफ़ी एक्टिव हैं और ऑन दी ग्राउंड्स वो काम कर रहे हैं। ये हमारी जो एक इसको आप इलेक्शन कैंपेन ही कह सकते हैं, जो हम लोग ये हम लोग का आइडिया ये था कि हम लोगों को जो है ना जल्द से कन्वेंशंस की अगर इजाज़त ना मिले तो हम लोग ये वॉल स्टिकरिंग और ये स्टिकर्स प्रिंटिंग और ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका काम करेंगे लीफलेट्स का, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात रही जैसे कि आपने क्या कहते हैं इसको बेसिस की, बिल्कुल हम ओवरसीज़ में बैठ के ये काम कर सकते हैं। तीसरी जो मैंने सर इलेक्शन डे के ऊपर कहा था कि हमें लाइव ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, वो मसला भी माशाल्लाह आपने हल कर दिया। जैसे आपने बताया वो ऐप तैयार हो रही है। सर मैं आपको दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर इट सर। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई आपका। और बाकी मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा अभी, इंशाल्लाह कल आप लाला से डर के भाग रहे हैं, लाला से डर के भाग रहे हैं। नहीं लाला साथ में ही बैठे हुए हैं। चलो मैं बैठ जाता हूँ, कोई बात नहीं। लाला अच्छा। तो लगा लो। अच्छा, थैंक यू। मेरे लेफ्ट वाले भाई अनम्यूट नहीं करना, डेकोरम नहीं खराब करना, आपके तरफ माइक आएगा। लाला अब्दुल सलाम भाई मौजूद हैं, आप अपनी अच्छी तरह जानते हैं। वैसे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, खालिद महमूद भाई, अब्दुल सलाम भाई, लाला अनायतुल्लाह भाई, ये सारे मेरी टीम के बंदे हैं। ये ढूंढते ढूंढते मेरे पीछे आ जाते हैं। तो आपको मेरी टीम में कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा, बल्कि हमारी टीम, सॉरी नॉट मेरी टीम, हमारी टीम, हर बंदे में बड़े गुण हैं। सो आज आपने अब्दुल सलाम भाई को भी सुन लिया। तो लाला और अब्दुल सलाम भाई आप ओबियसली एक दूसरे को जानते हैं। तो लाला पहले तो अब्दुल सलाम भाई को वेलकम कह लें और थोड़ी सी गप लगा लें, उसके बाद बात करते हैं। जी पहले तो सब भाइयों को सलाम कबूल हो और अब्दुल सलाम भाई को बहुत बहुत सलाम कबूल हो। जी सलाम भाई। अच्छा, चले मैं अब ऊपर से अटक वालों की तरफ ही आता हूँ सीधा। जी 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 अब्दुल सलाम भाई, मैं सवाल फेंकने लगा हूँ आपकी तरफ। जी जी। अच्छा, आपके अटक में ताहिर सादक की या उसकी बेटी की, काजी अकबर की जो सिचुएशनें हो रही हैं, थोड़ा सा आप अपने इलाके के बारे में बताएं कि क्या सिचुएशन है। अगर आप जॉब पे चले गए तो आप बेशक इंक्लूड करके निकल जाए, फिर मैं लाला की तरफ आ जाता हूँ। जी ठीक है, मैं अभी बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं जो है वो म्यूट कर दूंगा अपना, ठीक है ना। अच्छा, जो आपने बात की हमारे इलाके की, तो अटक की 2 हल्के हैं उसमें, तो कौमी असम्बली के और 4 जो हैं वो सूबाई असम्बली के हैं। और मेजर ताहिर सादिक साहब, ईमान ताहिर साहबा, ज़ैन इलाही और बाकी जो हैं काजी अहमद अकबर साहब, उनकी वालदा, तो वो उन सब के तो कागज़ात उन्होंने मुस्तरद कर दिए हैं और अभी अपील होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कंफर्म कैंडिडेट्स वहाँ पर हैं। और जहाँ तक मलिक अमीन असलम साहब हैं, उनके बेटे के कागज़ात भी मंजूर हो चुके हैं, मलिक शमशेर असलम साहब। और यानी कि जो इस्टेब्लिशमेंट के गुड बुक्स में है तो वो जो है वो उन्होंने उनके कागज़ात मंजूर किए हुए हैं। और जो हमारे जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, उनके कागज़ात भी मुस्तरद हुए हैं NA50 से। तो देखें अभी ऊँट किस करवट बैठता है, तो उसके बाद ही पता चलेगा। 3 तारीख तक अपीलें जो हैं होंगी और 10 तारीख फाइनल जो है वो लिस्ट आएंगी, तो पता चलेगा 10 जनवरी तक। दूसरा, बहुत बहुत शुक्रिया अनातुल्लाह लाला साहब आपका, और अच्छा लगा आपको भी यहाँ पर देखकर। और दूसरा, एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में इस वक्त आ रही थी, अभी जो बातें हो रही थी कि किस तरीके से हम सपोर्ट करें और क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या होनी चाहिए। एक चीज़ जो है वो है, सारी चीज़ें हम भी कर लेंगे, यहाँ से बैठकर सपोर्ट भी करेंगे, हर चीज़ जो हमसे हो सकता है हम करेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कर भी रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो वहाँ पर जो कैंडिडेट है उसे ख़ुद करनी पड़ेगी, वो है इलेक्शन डे के दिन
वोटर्स को निकालना, अपने सपोर्टर्स को निकालना, और ख़ास तौर पर इन सख्त हालात में अगर आप उनको ज़रा पता चले कि ये पीटीआई के सपोर्टर्स हैं या वोटर्स हैं, तो उन्हें शायद वो वोट डालने ना दें, या कोई ना कोई रुकावट या कोई ना कोई चीज़ इस तरह करें कि ये वहाँ तक ना पहुँच सके, या उनको जब वो जाएं तो उनको कहें कि आपका वोट यहाँ पर नहीं है, या आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इलेक्शन डे की जो साइंस है, ये एक बहुत बड़ी एक एक्टिविटी होती है, और बड़े से बड़े जो कहते हैं कि हमें बड़ी सपोर्ट हासिल है, लेकिन वो बाज़ औक़ात अपनी थोड़ी सी जो नेग्लिजेंस है या थोड़ी सी कोताही की या सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से वो हार जाते हैं अपने हलके, इसलिए कि वो वोटर्स को सही तरीके से वोटिंग बूथ्स तक नहीं लेकर जा सके। तो ये एक उसको खुद करना पड़ेगा, जो भी वहाँ का कैंडिडेट होगा, चाहे वो मेन कैंडिडेट हो या कवरिंग कैंडिडेट हो, कोई भी हो। तो ये हमें कम से कम चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर ख़ास तवज्जो कि जो भी आए फाइनल हमारा पीटीआई का कैंडिडेट, तो उससे कम से कम इन चीज़ों के बारे में पता हो कि क्या उसकी टीम होनी चाहिए वहाँ पर जो इलेक्शन डे पर, इसे बचा के, जैसे कि कागजात जमा कराते वक्त तायीद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा को जो है वो पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे थे, या वहाँ तक लेके जा नहीं रहे थे रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस तक। तो इसी तरीके से ये वोटर्स के साथ भी करेंगे। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये हमें पहले से काउंटर करनी पड़ेगी, और हमें उसके ऊपर एक बड़ी होमवर्क हमें करना पड़ेगा। और दूसरी एक जो चीज़ आपने यहाँ पर भी मेंशन की फ़हीम भाई, कि एक सॉफ्टवेयर है, एप्स है, वो भी तैयार हो रही है, बहुत थोड़े दिनों में आप शायद उसकी जो है वो करेंगे सारे लोगों के साथ उसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी। तो वो, और या कोई भी इस तरह वॉल चॉकिंग की आप बात कर रहे हैं कि आप लोग की टीमें हैं कुछ लोगों के साथ वहाँ पर मिलकर, तो ये ऐसी चीज़ें जो आप लोग यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक, इसलिए कि मुझे इस ब्रॉड का कोई आइडिया नहीं है कि क्या है, ये प्राइवेट ब्रॉड है या ये हर कोई इसमें आकर सुन सकता है अगर हिस्सा ना भी ले। तो हम क्या ऐसी चीज़ें जो कि हमारे अपने हद तक होनी चाहिए, कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ ख़ास लोगों को होनी चाहिए या ख़ास ग्रुप को होनी चाहिए, वहीं तक होनी चाहिए, या कोई भी आके इसको सुन भी सकता है। और एक तरीके से क्या हम इस तरह खुल के यहाँ पर बात कर सकते हैं, ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा बता। जी, मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ। हमें नहीं पता नीचे कितने बैठे लोग सुन रहे हैं। कुछ लोग तो अभी 23 सामने बैठे हुए हैं, कुछ लोग नीचे बैठे सुन रहे होते हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद होती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारी जो ये गुफ्तगू है ये ओपन इसलिए है कि ये इलेक्शन की बात है, और जो हमारा सॉफ्टवेयर बन रहा है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। वो भी इनिशियली लोगों को ही ऐप से डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उसको छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह 5-6 दिनों में वो तैयार हो जाएगा, सबको डेमो किया जाएगा। तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपका इस फील्ड से थोड़ा सा ताल्लुक़ रहा है तो उस पर किया जाएगा। नासिर मीर साहब भी आ गए हैं, देख लें। आज मुझे लगता है कि ये ब्रॉड जो सी है यॉर्कशायर एम्बर के लोगों ने कंट्रोल की हुई है। तो लाला अनायतुल्लाह, एक सेकंड ज़रा अगर मुझे आप देंगे तो मैं उसके बाद फिर म्यूट कर दूंगा, अगर आप लोग की इजाज़त हो। जी करें बात। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा, वो इसमें छुपाने की बात नहीं है, लेकिन मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ कि जो अगर स्ट्रेटजी हम फ्यूचर में अपने कैंडिडेट्स के लिए, अपनी कैंपेन के लिए, या हम कोई भी इस तरह की चीज़ करना चाहते हैं, तो क्या स्ट्रेटजी इस तरह मतलब हर एक के सामने हम डिस्कस कर सकते हैं, या हमें चाहिए कि हम ख़ास एक प्राइवेट उसमें भी बैठकर हम करें, जो भी आप जिसको मुनासिब समझते हैं कि आप अपने साथ कोई एक प्राइवेट ब्रॉड बना के, इसलिए कि आखिरकार प्राइवेसी भी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी तो स्ट्रेटजी है, आप लाज़मी बात है आपके दुश्मन बहुत हैं, दुश्मन मतलब ज़ाती दुश्मन की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल एक एक्टिविटी होती है, तो वो फिर इसी तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी भी बड़े सोच समझ कर और बड़े एहतियात के साथ जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। ये मेरा बस ऐसे ही है। बिल्कुल अब्दुल सलाम भाई, ये बिल्कुल नज़र में है। कुछ चीज़ें हम ऑप्टिक्स में भी करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं। मीर साहब आपको वेलकम हो गया। आज पूरा यॉर्कशायर एम्बर छाया हुआ है, क्योंकि वो 4 महीने वाली एक्सटेंशन लोगों को कर गई है, लेकिन उसकी बात इधर नहीं की जाएगी। लाला अनायतुल्लाह
اوبیسلی آپ کی ڈومین ہے یہ، کیونکہ آپ حلقہ بندیوں پہ کر رہے ہیں، آپ نے اٹک میں پڑھایا بھی. فہیم بھائی آئی اونلی کیم فار 5-10 منٹس، تو اگر مجھے اب چانس دے دو تو پھر میں نکل جاؤں گا، ساری رات گپ لگائیے گا، کیونکہ آئی ہیو اے 5 ڈفرنٹ پلیسز ٹو گو، تو میں کہ وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے آپ کی طرف آیا ہوں، اگر مجھے صرف 5 منٹ دے دو تو میں آپ کا مشکور ہوں گا. جی جی ضرور. چلے لالا، آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ. انات بھائی الاؤ کرتے ہیں مجھے آپ؟ جی سر آنکھوں پر. سب سے پہلے تو جس طرح کہ بھئی یہ سال، نیا سال آج شروع ہو گیا، سب کو ہیپی نیو ایئر. آئیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے اوپر جو پچھلے 1.5 سال سے فسطائیت ہے، جس طریقے سے ایک پارٹی کے اوپر اور کارکنوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، اور جس طرح کا پکڑ دکڑ، آئیں دعا کریں کہ ہمارے قائد عمران خان صاحب، اللہ کی ذات ان کو صحت تندرستی دے. وہ جس طریقے سے وہ شخص پاکستان کے لیے، غریبوں کے لیے، اسلام کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں اور کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آؤ اس کے ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ فلسطین کے اندر یہ آخری رات ہو ظلم کی، تشدد کی. وہاں پہ منو کے ٹنوں کے حساب سے جو بم اور میزائل، ماڈرن قسم کے، سمارٹ قسم کے میزائل فلسطین پر پھینکے جا رہے ہیں. آؤ دعا کریں کہ یہ ظلم ختم ہو. آؤ دعا کریں کہ مسلمان جاگیں آج، کہ 2024 آج شروع ہو گیا، تو یہ مسلمان جاگیں اور متحد ہو کر ان قوتوں کا مقابلہ کریں اور اللہ کی ذات نست و نبود کرے ان لوگوں کو. اور پاکستان کے اندر جو اس وقت ایک گورنمنٹ اور جس طریقے سے باقی لوگ جو ملک کو چلا رہے ہیں، ملک کا دیوالیہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات ان کو ہدایت دے. آؤ دعا کریں کہ پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو قیدی ہیں ان کو رہائی ملے. آؤ دعا کریں کہ جو ظلم و تشدد ہمارے کارکنوں پر ہو رہا ہے، جو اٹھائے جا رہے ہیں، ابڈکٹیڈ ہیں، بغیر مقدمات کے جو جیل اور پتہ نہیں کہاں کہاں اغوا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو رہائی ملے. آؤ دعا کریں کہ پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کا جو خواب تھا وہ عمران خان کے ہاتھوں پورا ہو. آؤ دعا کریں کہ عمران خان صاحب کو جلد رہائی ملے اور ایک دفعہ پھر وہ وزیر اعظم پاکستان کا عہدہ سنبھالے، اور جہاں پہ نیا پاکستان کا کام رک گیا تھا، نیا پاکستان وہاں سے دوبارہ شروع ہو. اور ان کا جو خواب ہے عمران خان کا، وہ خواب وہی ہے جو قائد اعظم کا تھا. آؤ عمران خان کے لیے دعا کریں کہ وہ لیڈ کریں اور قائد اعظم کا جو خواب تھا اس کو پورا کریں اور نیا پاکستان مکمل کریں. نیا پاکستان جو مدینہ ریاست کے نظریے کے اوپر بن رہا ہے، آؤ مکمل ہو. میری دعا ہے کہ رب العزت آپ سب کو، آپ کے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کو، عزیز و کرب کو صحت تندرستی دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ہمیں ذل شاہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے. ہمیں جن لوگوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. آپ دعا کرتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، رب العزت ان کے اگلے مرحلات آسان کرے. آپ سب لوگ بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، اسٹریٹجی کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، سب چیزیں چلیں گی. ابھی میرا خیال ہے ہمیں کام تیز کرنا ہوگا، اور سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں جو پارٹی نیریٹو ہے فہیم صاحب، اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. میں بھی پارٹی سے کل کے بعد انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں جو پاکستان کی تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، SMT، ان کے ساتھ کوئی ایسا انٹریکشن رکھوں کہ ہمیں روز نئی جو پارٹی کی جو نیریٹو ہے اس کو ہمیں ملے، اور آپ آگے اس کو پروپیگیٹ کریں. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. میں 2-4 منٹ آپ کو سنتا ہوں. فہیم صاحب، جن لوگوں کا مائک چھین کے میں نے آپ سے 2 منٹ لیے، میں ان سے معذرت خواہ ہوں. تو اوور ٹو یو سر. ہیپی نیو ایئر ٹو آل آف یو. بہت شکریہ میر صاحب. میر صاحب ایک سیکنڈ، BFT بھائی آپ کو ویلکم ہو گیا. لالا آپ کے ساتھ پھر مائک چھینا جائے گا.
خالد محمود اور بی ایف ٹی کہتے ہیں جب بھی 30 سے اوپر لوگ بیٹھے ہوں تو انہوں نے اپنی وہ کمپین کرنی ہوتی ہے. اوور ٹو یو. اس کے بعد بی ایف ٹی بھائی. جی خالد محمود. سب سے پہلے بھائیوں کو ہیپی نیو ایئر. سب کے فیملی کو جو ہمارے جیسے ناصر صاحب نے بولا جو ہمارے شہید چلے گئے ہیں اس دنیا سے جنہوں نے قربانی دی ہے اس تحریک کے لیے پاکستان کے لیے ہمیں ہر دعا میں ان کو یاد رکھنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارے لوگ ہماری عورتیں ہمارے مرد جتنے ہمارے کارکن لیڈر جو اندر ہیں ان سب کی رہائی کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور یہ ہم سب جو فیملی بیٹھی ہے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا اسی طرح اتفاق اور اتحاد رہے کیونکہ اوبیسلی اتفاق اتحاد میں ہم آگے چل سکتے ہیں. تو ابھی اوور ٹو اوور ہمارا جو ہے یہ 2024 کا پہلا میسج ہے. اوسی بھائی اگر نیچے آپ اویلیبل ہیں تو آپ کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں. آپ پلیز اگر اوپر آ سکتے ہیں اوسی بھائی آپ نیچے یس یا نو لکھتے ہیں. نہیں اگر آپ بیزی ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. جی اوسی بھائی ایک آپ کو 2 سیکنڈ دیتے ہیں. آپ اگر نیچے یس یا نو لکھتے ہیں اوسی بھائی تو یہ 2024 کا ہمارا پہلا میسج ہے. سب لوگ اس کو اوبیسلی ہم اس کو ڈرم اپ کر رہے تھے فضلہ. جی اوسی بھائی اویلیبل ہے. ایک سیٹ مجھے کوئی دے سکتا ہے پلیز. ایک سیٹ چاہیے پلیز. جی میں دے سکتا ہوں, لے لو اوسی بھائی. تھینک یو. بگ رسپیکٹ میرا بھائی. اللہ میاں آپ کی قربانی کو رائے گاہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اوسی بھائی کو ہم اوپر لے رہے ہیں. جی اچھا خالد محمود بھائی آپ کے ساتھ ابو حمدان بھی ہیں تو خالد بھائی آپ اپنی کیا کہتے ہیں ابو حمدان بھائی آپ کدھر چلے گئے؟ اللہ خیر کرے. نہیں میرے ساتھ ابو حمدان نہیں ہے. بی ایف ٹی بھائی آج آپ کو میرے ساتھ ہونا پڑے گا. نہیں ابو حمدان آ گئے آپ کے ساتھ آ گئے ہیں. میں اور اوسی بھائی ہم نے کال کرنی ہے. ہم دونوں بات کر رہے ہیں اور بیچ میں آپ نے اپنی کیا کہتے ہیں انٹرپٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو فرسٹ میسج اوسی بھائی میں اور آپ کریں گے. تو پہلے میں اپنا میسج دیتا ہوں 2024 کا. جناب ہماری پورٹل ہے PTIoverseas.com. یہاں پر آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس میں آپ بڑھ چڑھ کے اپنا حصہ لیں. میں تھوڑی سی اس کو کوئکلی بتا دیتا ہوں. یہاں آپ جائیں گے آپ کے پاس 3 آپشن کھلیں گے. فرسٹ از ڈونیشن فرام UK, سیکنڈ از ڈونیشن فرام USA اور تھرڈ گرین ٹیب جو ہے ڈونیشن فرام ریسٹ آف دا ورلڈ. ہم سب کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ تیسرے ٹیب کو یوز کریں. اس کے بعد آپ کے پاس 2 کوسچن میں آپ نے کانسنٹریٹ کرنا ہے. پہلا ہے ریفرڈ بائی. تو وہ جو ہاں عابد حسین گوندر کی جو براڈ پہ ہم سب اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایز ٹیم ٹک ٹاکر. تو ریفرڈ بائی آپ نے پلیز ٹیم ٹک ٹاکر لکھنا ہے. اور کنٹری کیونکہ میں آذربائیجان میں بھی بیٹھا ہوں تو ہم سب کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ نے کنٹری چوز کرنی ہے آذربائیجان سٹی باکو اینڈ ایڈریس 786 بسم اللہ اسٹریٹ. آپ کے پاس نیکسٹ ٹیب کھلے گا جہاں پر ایک چھوٹا سا کالم ہوگا. آپ خان صاحب کے لیے کوئی بھی پیارا سا میسج لکھ سکتے ہیں. پھر آپ فائنینشیل سائٹ پہ جائیں گے. وہاں پر 5 پاؤنڈ سے لے کے 4000 پاؤنڈ تک آپ کوئی بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں. جو بھی آپ کی افورڈیبلٹی ہے آپ انشاءاللہ اپنی افورڈیبلٹی کے مطابق اس میں آپ اپنا ڈونیشن دیں. اس کے بعد جب آپ اپنی بینک ڈیٹیل ڈالیں گے سبمٹ کریں گے آپ کے پاس ایک چھوٹی سی ریسیٹ آ جائے گی. اس کا آپ نے اسکرین شاٹ لے کے اپنے پیج پہ اپلوڈ کر دینا ہے. اس پہ کوئی اماؤنٹ نہیں لکھی ہوتی مگر یہ کہ لوگوں کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ BFT نے یا XYZ نے ڈونیشن دیا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس کار خیر میں حصہ ڈالیں گے. جو بہن بھائی افورڈ نہیں کر سکتے کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ ایٹ لیسٹ اس پیج کو پروموٹ کریں اپنے ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ. اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ اس کو پروموٹ کریں. جی اوسی بھائی. جی سارے بھائیوں کو السلام علیکم, بہنوں کو بھی, اور بہت شکریہ BFT بھائی. یہ بہت اچھی آپ کی کمپین ہے. تو اسی کا ہمارا جو سیکنڈ چیپٹر ہے یعنی اسی کمپین کا اگلا حصہ سمجھ لیں کہ ہماری یہ گزارش ہے اپنے تمام اوورسیز پاکستانی ہمارے جو بھائی ہیں اور جو ہماری بہنیں ہیں کہ آپ یہ جو ریمیٹنسز ہم پاکستان بھیجتے ہیں, جو زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں ہر سال, یہ اسی زر مبادلہ سے یہ سارا نظام چل رہا ہے. یعنی یہ جو کرپشن کا سسٹم اور یہ جو بندوق کی نالی کے اوپر جس طریقے سے عوام کو اس کے حق حکمرانی سے محروم کیا جا رہا ہے, تو یہ اسی پیسے سے یہ سارا نظام چل رہا ہے. یعنی مثال کے طور پہ پچھلے سال آپ دیکھ لیں کہ 19.3 یعنی 19.3 ارب ڈالر کا زر مبادلہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی انہوں نے بھیجا. تو ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آنے والے 2 ماہ کے لیے کم سے کم جب تک یہ الیکشن فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہو جاتے تو آپ کوشش کریں کہ اس جو ریمیٹنسز ہم بھیج رہے ہیں ان میں کمی لے کے آ جائیں. تو یہ تو ایک چیز ہے. اور دوسری ہماری ریکویسٹ ہے جو ہمارے پاکستان میں بسنے والے بہن بھائی ہیں ان سے ہماری یہ التماس ہے
کہ آپ آنے والے 2 ماہ میں کم سے کم جو خرید و فروخت کی آپ کی ایسی چیزیں جو آپ کی بنیادی ضروریات کی نہیں ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ٹیلی ویژن سیٹ لینا ہے، آپ نے کوئی بائیسیکل لینی ہے، آپ نے کوئی واشنگ مشین لینی ہے، ایسی چیزیں جو اگلے 2 ماہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہ لیں تو آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، تو برائے مہربانی یہ چیزیں ملتوی کر دیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جو بائنگ اینڈ سیلنگ کا ولیوم ہے، جو خرید و فروخت کا حجم ہے، اس کو نیچے لائیں تاکہ معیشت جو ہے اس کو بریکیں لگائی جا سکیں، تاکہ یہ مافیا جو اس وقت بزور بندوق جس نے ساری ریاست کو یرغمال بنایا ہے، تو اس کو ہم جو ہے شکنجے میں لا سکیں۔ جی اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی۔ خالد بھائی ابو حمدان بھائی میں میوٹ کر لیتا ہوں۔ ہیلو ابو حمدان بھائی۔ یا ہلو۔ جی حمدان بھائی، پتہ چلا آپ کینیڈا موو ہو گئے ہیں۔ یا محمود بھائی، کینیڈا موو ہو گئے سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ میں کافی دیر سے ٹرائی کر رہا ہوں، تو پھر آج مجھے جا رہا تھا تو اپنا اسی بھائی نے نمبر آپ کا دیا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ تو موو ہو گئے ہیں کینیڈا میں۔ جی جی سر، آپ کو پتہ ہے سر، کام کے سلسلے میں موو ہونا پڑ گیا، جاب کا مسئلہ تھا تو اب ادھر جاب ملی ہے اور پھر کر رہے ہیں کام۔ جی سر، اور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ الحمدللہ۔ سنائے اپنی پاکستان، آگے پیچھے سب خیریت؟ جی سب خیریت ہے، بس پتہ ہے آپ کو، باہر ہو تو پھر فرمائشیں آتی رہتی ہیں بھائی کہ پیسے بھیجو پیسے بھیجو پیسے بھیجو، تو پھر ابھی بھی اسی سلسلے میں نکلا تھا، پر کچھ ڈالر شالر بھیجنے، بس کیا کر سکتے ہیں سر۔ جی حمدان بھائی، آپ پیسے تو بھیجتے ہیں پاکستان، لیکن غالباً آپ کو میرا خیال ہے اس بات کا علم نہیں کہ یہ جو ہم ریمیٹنس پاکستان بھیجتے ہیں اس کا ہماری قوم کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، ہمارے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کو۔ یہ جو فسطائیت کا دور چل رہا ہے، اس میں اگر ہم ریمیٹنس بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کی اکانومی کو مضبوط کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے؟ سر میں سمجھ میں نہیں آیا سر، کیسے؟ میں تو اپنے گھر پیسے بھیجتا ہوں، ان کی اکانومی کو میرا کیا لینا دینا؟ میں تو اپنے گھر پیسے بھیجتا ہوں، گھر والوں کو۔ جی سر۔ جی حمدان بھائی، گاڑی پیسے میں بھی یہی کہتا ہوں، پیسے تو آپ اپنے گھر بھیجتے ہیں، لیکن جو پیسے آپ کے جاتے ہیں کسی نہ کسی بینک میں جاتے ہیں، اور جب وہ بینک میں جاتے ہیں تو یہ پاکستان کی جو کیئر ٹیکرز ہیں، یا جو پاکستان کے یہ جو قرضہ مانگنے والے طاقتور بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ ان کو فوراً اپنا اکاؤنٹس میں دکھا کر تو وہاں سے مزید بھیک مانگتے ہیں، وہاں سے مزید اس کے اوپر قرضے مانگتے ہیں۔ جس طرح کہ میں آپ کو اگر سمپل بتاؤں تو اگر کسی بندے کی کریڈٹ ہسٹری خراب ہو اور وہ لون لینا چاہتا ہو بینک سے، تو وہ کسی دوسرے بندے سے کہے کہ آپ میرے اکاؤنٹ میں تھوڑے سے پیسے جمع کروا دو، اور ود ان اے منتھ اور 2 months، 1-2 مہینے کے اندر جب وہ بندہ 2 سے 3-4 ہزار پاؤنڈ جمع کروا دے تو اس کی کریڈٹ ہسٹری جب بہتر ہو جاتی ہے تو کوئی بھی اس ملک کا کوئی بھی بینک اس کو قرضہ دے دیتا ہے۔ یہ اسی طرح ہمارے یہ جو فارن اپنا اکاؤنٹس میں اپنے پیسے دکھاتے ہیں، اسی طرح یہ باہر ممالک سے قرضے مانگتے ہیں، اور پھر وہ قرضے جو مانگتے ہیں تو وہ ہماری قوم پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو ڈنڈے لاٹھیاں چلاتے ہیں، لاٹھی چارج کرتے ہیں، ٹیئر گیسز اور آنسو گیس یا واٹر کینن سے جو ہمارے لوگوں پر تشدد کیا جاتا ہے، چادر اور چاردیوالی کا تقدس پامال کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں 9 مئی کے بعد جو کچھ انہوں نے فسطائیت کا دور بپا کیا، یہ آپ کے سب کچھ سامنے، انہوں نے کتنے لوگوں کو زخمی کیا، 30-35 لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو یہ سب کچھ ہمارے پیسوں سے اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہوا۔ یہ آپ کے علم میں غالباً نہیں ہے۔ محمود بھائی، میرے $100-200 بھیجنے سے ایک آدمی کو کیا فرق پڑ جاتا ہے یار؟ میں ایک آدمی $100-200 بھیج رہا ہوں، میں ایک سنگل آدمی کے پیسے بھیجنے سے کیا ہو جائے گا؟ کیا فرق پڑے گا سر؟ یہ حمدان بھائی، میں بھی آپ ہی کی طرح تھا، مجھے بھی بالکل ایسے ہی میں بھی سوچتا تھا، میری بھی سوچ آپ کے مطابق تھی، لیکن میں ایک دن چلا گیا عابد حسین گوندل کی بروڈ کے اوپر،
وہاں پر اوسی بھائی اور بی ایف ٹی بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے سارا پلان اے ٹو زیڈ جب کر کے مجھے سمجھایا نا، تو مجھے پتا چلا کہ $1 تو ڈالر کے ساتھ ہے، ایک پینی سے بھی، یہ ہماری ایک پینی جو ہم بیچتے ہیں اس کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے حمدان بھائی۔ اور اس کے بعد یہ جو جب ہم پیسے بیچتے ہیں اور ہمارے ماں باپ، ہماری فیملیز جو وہاں سے شاپنگ سینٹر سے شاپنگ کرتی ہیں، یہ جو اپلائنسز خریدتی ہیں، جس طرح فریج، فریزرز، ٹیلی ویژنز یا اس طرح کی کوئی چیزیں خریدی جاتی ہیں، تو اس کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے، یا ہماری گھر کی بنیادی ضروریات کی اشیاء، ان کے اوپر بھی جن اشیاء کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، وہ انڈائریکٹلی ہم ان کی تنخواہوں کی مد میں ہم ان کو پے کر رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، اور وہی چیزیں ہمارے اوپر استعمال ہو رہی ہیں۔ اس دن سے، جس دن سے میں نے یہ میسیج سنا ہے، میں نے پاکستان فون کر کے اپنے بھائیوں سے کہہ دیا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، اگر تم 10,000 روپیہ خرچہ کرتے ہو تو آپ اس طرح کرو، اس 10,000 کو کم کر کے 1,000 روپے تک لے آؤ۔ ایک تو ہماری بچت ہوگی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے اپنے 23 کروڑ لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکیں گے، تاکہ ان کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہ ہو سکے۔ محمود بھائی، میری یہ سمجھ میں وہی نہیں آ رہا کہ میرے ایک بندے کے پیسے بھیجنے سے کیا فرق پڑ جائے۔ اچھا، آپ 1 منٹ مجھے دیں گے، میں ذرا بھائی کو کانفرنس کال ملاتا ہوں تو میں ان سے بھی تھوڑا مشورہ لے لوں، بی ایف ہاں ٹی بھائی بالکل، اگر ہے نمبر تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں فون کر جی، لیتا میں ہوں۔ دونوں کو لے لیتے ہیں، آپ بی ایف ٹی بھائی کو لو، میں اسی بھائی کو لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تھوڑا ٹھیک ہے، مشورہ کرتے ہیں ان سے۔ جی جی۔ ٹھیک ہے سر، 1 منٹ۔ ہیلو، السلام علیکم بی ایف ٹی بھائی۔ وعلیکم السلام میرا بھائی، ہیپی نیو ایئر میرا بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ہیپی نیو ایئر اینڈ ہیپی برتھ ڈے ٹو می۔ اچھا، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آج میری برتھ ڈے بھی تھی، یوم پیدائش بھی تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے یاد کیا میرا بھائی؟ تو میں نے یاد اس لیے کیا بی ایف ٹی بھائی، ایک تو میں نے سوچا نیو ایئر کی بھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ مبارکباد بھی آپ کو دے دوں، دوسرا حمدان بھائی کچھ تھوڑی کنفیوژن کا شکار ہے، میں نے ان کو میسج دینا چاہا وہ کہ پاکستان ریمیٹنس نہ بھیجیں اور اس طرح، تو وہ آپ کو پتہ ہے حمدان بھائی کا اڑ جاتے ہیں ایک بات پہ، تو وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو میں نے کہا ہے کہ چلو میں اس طرح کرتا ہوں، بی ایف ٹی بھائی کو فون کے اوپر لے لیتا ہوں، میرے پاس نمبر ہے۔ تو آپ کدھر ہیں؟ آذربائیجان میں ہی ہیں ابھی تک؟ جی آذربائیجان میں ماشاءاللہ۔ اچھا اچھا، تو آپ اس طرح کریں نا، حمدان بھائی کانفرنس کال میں ہی ہیں میرے ساتھ، تو حمدان بھائی سے تھوڑی سی بات کر لیں۔ جی حمدان بھائی، بی ایف ٹی بھائی آ گئے ہیں جی۔ جی اوسی بھائی بھی آ گئے ہیں، تو آپ بی ایف ٹی بھائی کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں میرا بھائی؟ ٹھیک سر، اوسی بھائی بھی کانفرنس میں ہے، انہیں بھی ہائے کر دیں جی۔ ہلو اوسی بھائی بھائی، السلام علیکم۔ جی بی ایف ٹی بھائی السلام علیکم، خالد محمود بھائی السلام علیکم، جی ابو حمدان بھائی جی۔ جی سر۔ اچھا، بی ایف ٹی بھائی اور اوسی بھائی، مجھے خالد بھائی کچھ بتا رہے تھے، یہ اوورسیز مطلب میں ہم لوگ پیسے جیسے بھیجتے ہیں نا پاکستان، تو میں ابھی جا رہا تھا پیسے بھیجنے، انہوں نے مجھے منع کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پیسے بھیجنے سے جو ہے نا، وہ ہم لوگ ان جو جابر نظام ہے پاکستان میں ان کی مدد کر رہے ہیں، وہ لوگ ہمارے پیسوں کی وجہ سے باہر سے قرض بھی لیتے ہیں، پھر ہمارے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں انہی پیسوں سے۔ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ایک آدمی اگر $100-200 میں ایک آدمی بھیج رہا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ جی زبردست، اوسی بھائی اگر آپ اس کو ہائی لائٹ کر دیں اپنے ابو حمدان بھائی کو۔ جی اوسی بھائی۔ جی بالکل بی ایف ٹی بھائی، پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، جیسے ہم اوورسیز پاکستانی جو زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں بینکنگ چینل سے، ٹھیک ہے نا جی، بینکنگ چینل سے مراد ہے کہ آپ کوئی بھی جتنی بھی یہ اپلیکیشنز ہیں، ٹھیک ہے، یہ جیسے منی گرام ہے یا اس طرح کے کوئی بھی چینل ہے، تو آپ جب پیسہ بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بینکنگ چینل سے پیسہ بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہوگی بات۔ اب جو یہ مافیا کا نظام ہے پاکستان کے اندر، جس طریقے سے ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، یہ جو مافیا کا سسٹم ہے، یہ بیرونی دنیا کو جو زر مبادلہ آپ بھیجتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اتنے پیسے پاکستان میں آئے، یعنی کہ پاکستان کا جو نیشنل اکاؤنٹ ہے، اس نیشنل اکاؤنٹ میں یہ رقم جو ہے وہ شو ہو جاتی ہے، بے شک نیچے استعمال آپ ہی کریں گے، لیکن ان کی بیلنس شیٹ میں وہ پیسے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ایک تو ان کے پاس فارن ریزرو، دوسرے الفاظ میں
बढ़ जाते हैं, फिर उसी बुनियाद पे ये मजीद कर्जे दूसरे मुल्कों से, दूसरे बैंकों से मजीद कर्जे ले लेते हैं। ठीक है जी, एक बात तो ये होगी। फिर ये जो पैसा आप इकोनॉमी में, चाहे आप एक पैसा भेज रहे हैं, चाहे आप $1 भेज रहे हैं, चाहे आप $100 भेज रहे हैं, तो ये जैसे कहते हैं कतरा कतरा समंदर बनता है। आप अपने हिस्से का कतरा, मेरे भाई, जब इस जलती आग में अपने हिस्से का कतरा डालेंगे आप, तो वो उसका अल्लाह आपको जो है वो जजा भी देगा। और फिर इसी तरीके से आपकी देखा देखी सारे 100 $200 अगर नहीं भेजते, मिसाल के तौर पे अगले 2 महीने के अंदर, और हम बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 13% अगर हम इकोनॉमी को नीचे ले आए, अभी जिस जगह पे हमारे अशारिये हैं पाकिस्तानी इकोनॉमी के, इसको सिर्फ 13% हम नीचे आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये माफिया का निजाम डिफॉल्ट कर देगा, ये जुल्म की जो आंधी है वो छट जाएगी। जी अब टू यू भाई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि अगर ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर हम लोग मिल के पैसा नहीं भेजते तो इससे फ़र्क पड़ेगा, आप ये कहना चाह रहे हो सर? बिल्कुल अबू हमदान भाई, $100 आपका, $100 मेरा, $200 हालत महमूद भाई का, $500 BFT भाई का, यहाँ हमारे जितने भाई बैठे हैं इनका $200 और जहाँ तक हमारा पैगाम जा रहा है उनका $100 $200 $500, ये वो कतरा कतरा है जो इंशाल्लाह समंदर बनेगा। जी जी, अभी समझ आया मेरी, अभी समझ आया। बिल्कुल 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 सही 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 सही, बिल्कुल सही है सर। काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, अभी समझ आ गया। बिल्कुल नहीं भेजेंगे सर, बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। अभी और आपकी दूसरा, जेब पर फर्क मुझे पड़ा है कि नहीं हमदान खालिद, भाई? जी जी फ़र्क पड़ गया है थोड़ा, ये गंज है ना और टिंड में थोड़ा सा ना फ़र्क पड़ा है, ठंडी हुई है। अच्छा, और दूसरा मैं ये बात कर रहा था उसी भाई, वो कुछ कह रहे थे कि ये अपना कुछ ओवरसीज से कुछ फंडिंग वगैरह की बात हो रही थी, वो मुझे वो समझा दीजिएगा, फंडिंग किस लिए थी सर? ये जो है अबू हमदान भाई, हमें जो एक तो हमारे इलेक्शंस हैं एक चीज, फिर इमरान खान साहब, जैसा आपको पता है कि 200 से जायद झूठे मुकदमात इस माफिया सिस्टम ने हमारे लीडर के ऊपर कायम कर रखे हैं, तो उनके वो जितनी लीगल फीस, जो हम फीस की अदायगियां हैं उसके लिए, आने वाले इलेक्शन की कैंपेन के लिए, ज़ाहिर है इन तमाम चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये जो हमारी PTI की एक कैंपेन चल रही है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जी अच्छा अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताया, मैं इसमें कैसे हिस्सा ले सकता हूँ, पार्टिसिपेट कैसे कर सकता हूँ मैं, डोनेट करना हो मुझे अगर तो सर? जी, इसमें आप अबू हमदान भाई, हमारा वेबसाइट है PTIoverseas.com, उस पे आप जाएं, उसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगी, UK, US एंड, और फिर आएगी अदर, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उसको आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उसको आप क्लिक करें, अपना जो क्वाइफ है उसका अंदराज करें, नाम पता, उसमें सिटी, आप जो कंट्री है वो अजरबैजान उसमें सेलेक्ट करना आपने, सिटी आपने बाकू उसमें जो है वो सेलेक्ट करना है, और 786 बिस्मिल्लाह स्ट्रीट ये एड्रेस डालें, और आप गालबन $5 से लेके तो $4000 तक या पाउंड तक आप इसमें डोनेट कर सकते हैं। तो नीचे एक मैसेज बॉक्स भी है, अगर आप अपने लीडर के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं तो इस मैसेज बॉक्स में अपना मैसेज भी आप लिख सकते हैं। ठीक है सर, जब आप ये पे कर लेंगे तो एट द एंड आपको एक रिसीप्ट यानी जो स्क्रीन आएगी आपके शुक्रिया की, उसकी एक आप ले लें, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें और उसको आप अपनी आईडी पे लगा लें। जी ओवर टू यू सर। ज़बरदस्त सर, बहुत आसान है ये तो। अच्छा, मेरे बहुत से दोस्त हैं यहाँ पे ना, अपना कैनेडियन भी हैं और कुछ इंडिया से हैं, कुछ UAE से हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, मैं सबको मिलाऊंगा इसमें साथ में, तो ये बहुत सी अच्छी फंडिंग रेजिंग हो जी जाएगी। जज़ाकल्लाह भाई। तो इंडियन अपना ये बाकी कंट्री के दोस्त भी हैं, उन लोगों को भी शामिल कर लूँ ना सर, कोई मसला तो नहीं है? नहीं है,
ابو امتحان بھائی اس میں صرف پاکستانی جو شناختی کارڈ، ہاں یہ سٹیپ میں مس کر گیا، بہت اچھا سوال آپ نے کیا. صرف پاکستانی شناختی کارڈ رکھنے والے یا اوورسیز پاکستانی کارڈ رکھنے والے لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے او اچھا، صرف پاکستانی ہی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ ہیں. جی بالکل صرف پاکستانی کر سکتے ہیں. اچھا اچھا، ٹھیک ہو گیا سر. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. ایک دفعہ پھر سے اپنا بتا دیں گے اس میں، آپ یا بی ایف ٹی بھائی دونوں میں سے کوئی، تو پھر دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں کیسے اس میں جو ہے نا وہ کرنا ہے. جی سر. نہیں، ایک بار کیا کہتے ہیں اس کو میں سمجھا لیتا ہوں. PTIoverseas.com پورٹل ہے. اس کے بعد جب آپ جائیں گے آپ کو 3 ٹیب کھلیں گے. نمبر 1 از بلو والا جو ہے ڈونیشن فرام UK، ڈارک بلو والا ہے ڈونیشن فرام USA، اور تھرڈ جو گرین آپشن ہے وہ ہے ڈونیشن فرام ریسٹ آف دا ورلڈ. تو ہم انکریج کریں سارے ٹک ٹاکر کے وہ تھرڈ آپشن پہ جائیں، ڈونیشن فرام ریسٹ آف دا ورلڈ. اس کے بعد آپ نے اوبیسلی اپنا ای میل لکھنا ہے، اپنی آئی ڈی ڈالنی ہے، اپنی ڈیٹیلز ڈالنی ہے، پاکستانی ID کارڈ ڈالنا ہے یا پاکستانی پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے. ریممبر پاکستانی نیشنل ہونا مسٹ ہے. اس کے بعد آپ جو ہے ٹیم ریفرڈ بائی ٹیم ٹک ٹاکر لکھنا ہے، جو عابد حسین کی براڈ سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم اپنے آپ کو ٹیم ٹک ٹاکر سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کنٹری پہ جانا ہے. اوبیسلی میں آذربائیجان میں ہوں، تو آذربائیجان کیا کہتے ہیں ہماری ساری ٹیم جو ہے وہ اس کو پروموٹ کر رہی ہے. تو ہم جائیں گے آذربائیجان ایز اے کنٹری، سٹی باکو جہاں پر میں رہ رہا ہوں، اور میرا ایڈریس ہے 786 بسم اللہ اسٹریٹ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا باکس آئے گا جس میں خان صاحب کے لیے آپ کو پیارا سا میسج لکھیں. اس کے بعد آپ کے پاس اماؤنٹ کا جو باکس کھلے گا اس میں آپ نے 5 پاؤنڈ سے لے کر 4000 پاؤنڈ تک آپ ایک پاکستانی ID کارڈ پہ جمع کرا سکتے ہیں، جو بھی آپ کی افورڈیبلٹی ہے. ہم انکریج کریں گے آپ زیادہ سے زیادہ اوبیسلی اس میں کنٹریبیوٹ کریں. 5-10 پاؤنڈ آپ کو پتہ ہے یہاں یورپ میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا میل بھی 9.99 کا ہوتا ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا اس پہ کانسنٹریٹ کریں، ڈیلی بھی آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، ایوری لٹل بٹ ہیلپس. اچھا، اس کے بعد جب آپ ڈونیشن وہ سلیکٹ کر لیں گے آپ کے پاس بینک ڈیٹیلز آئیں گی، وہ آپ سبمٹ کریں، اور آپ کے پاس ایک رسیت آئے گی. جیسے اپنے عابد بھائی کی اسکرین شاٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو لگی ہوئی ہے، اس کا اپنے اسکرین شاٹ لے کے اپنے پیج پہ لگا دینا ہے. اس سے کیا ہوگا، اس میں اماؤنٹ کوئی نہیں لکھی ہوتی، اماؤنٹ آپ کو پرائیویٹ ای میل میں آئے گی، تو وہ آپ کا پرائیویٹ کیا کہتے ہیں کنزمپشن کے لیے. مگر جو مین جو آپ کی رسیٹ آئی ہے اس سے باقی لوگوں کو انکریجمنٹ ملے گی کہ وہ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالیں. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے میرا بھائی. اینی کویسچن؟ بھائی بی ایف ٹی بھائی، اوسی بھائی، خالد بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا. آئے نا کبھی آپ لوگ بھی کینیڈا. انشاءاللہ تو انشاءاللہ پھر دوپہر کو ملیں گے، اگر لنچ ٹائم پہ آپ فری ہیں تو انشاءاللہ ملیں گے. ٹھیک ہے، لنچ پہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ خالد بھائی. اللہ حافظ اوسی بھائی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ اچھا حافظ. جی، نیچے بیٹھے ہوئے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ بروڈ آخری چکولے کھا رہی ہے، گنتی کے دم ہیں. ڈبل ٹیپ جلدی کریں. بروڈ ہچکولے کھا رہی ہے، کبھی سارے کالے ہو جاتے ہیں، کبھی سفید ہو جاتے ہیں. تو بروڈ آخری ہچکولوں پر ہے میری جان، ڈبل ٹیپ کریں. جیسا کہ آپ ابو حمدان کی ڈی پی کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ایک گنجا ضمیر فروش بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کسی مقصد کے لیے لگائی گئی ایک تصویر ہے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ایک مہم شروع کی ہے کہ آج کے بعد یعنی یسٹرڈے، کل سے ہم نے ججوں کو، جو جج اپنے ایمان اپنے ضمیر کا سودا کر کے عدالتوں میں انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو گنجا کرنا شروع کر دیا ہے جی. ان کی گنجی تصویریں آپ کو ملیں گی. تو ابتدا ہم نے کی ہے عطر من اللہ سے، جو کہ آج گنجے ہو کر اپنی بےغیرتی اور لعنت بری شکل کے ساتھ براجمان ہے اس کرسی پر. تو آپ کے سامنے کل سے آج تک جو ہیں تو وہ ہوں گے عطر من اللہ. اور اس کے بعد ہم لے کر آئیں گے آپ کے سامنے جسٹس عامر فاروق، جنہوں نے نہ جسٹس کا خیال رکھا، نہ اپنے ایمان کا، نہ ضمیر کا. تو کل سے وہ اپنی لعنت بری شکل دکھائیں گے. پھر اس کے بعد ہمایوں دلاور ہوں گے. پھر اس کے بعد آئیں گے جی سب سے بڑے ایمان فروش اور ضمیر فروش، جنہیں کہتے ہیں قاضی فراڈ عیسیٰ. تو اس طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہر 3 دن ہر ایک جج کے اوپر ہوں گے. یہ ایک مہم ہے، یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ ضمیر فروشوں کے خلاف ہم نے شروع کیا ہوا ہے. تو چلتے ہیں جی واپس اپنی بروڈ کی طرف. ساری بالیں جتنے بھی گیند ہیں سارے پھینکتے ہیں فہیم بھائی کی جولی میں اور اپنے آپ کو کرواتے ہیں آزاد. جی فہیم بھائی. جی بہت شکریہ، زبردست. میرے خیال میں عابد بھائی
रिकॉर्डिंग सबसे शेयर कर देंगे, इसको फिर हम वायरल भी करेंगे छोटे क्लिप बना के। अब्दुल भाई आपने देख लिया हमारी टिक टॉक टीम बड़ी ऑर्गेनाइज होके बड़े अच्छे तरीके से ले रही है, लेकिन आप सबके आने से पहले लाला नायतुल्लाह को कभी हमने इतना वेट नहीं करवाया, ये ना हो कि लाला जब मुझे मिले तो मेरा सर फाड़ दें। ओवर टू यू लाला। जी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा फहीम भाई, ये जो अतर मिन अल्लाह की बात हुई है अभी, इससे क्या मतलब था? मैं खालिद से पूछना चाहता हूँ। लाला, हमदान भाई की डीपी के ऊपर हमने तस्वीर लगाई और उसका सर गंजा किया है। ना वो ठीक है, लेकिन अतर मिन अल्लाह ने आजकल कोई